درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ آپ کے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا ہے۔ سید ریحان علی، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو سرکاری ملازمت جو کرتے ہیں ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوازمات جو چیزیں دی جاتی ہیں ان میں ان کا لینا جائز ہے شرعی طور پہ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص سرکاری طور پر ملازم ہے یا بعض جگہ پر پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ ریٹائرمنٹ پر یا انتقال کی صورت کے اندر پنشن ملتی ہے، گریجویٹی ملتی ہے، جی پی فنڈ یا ڈی ایس پی فنڈ جو ہے وہ ملتا ہے، تو یہ اس طرح کی مختلف بعض چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو پنشن لینا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں حرج جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کا حقدار وہی ہے کہ جس کے لیے دی گئی۔ ملازم حیات ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں تو اسی کو جو ہے وہ ملتی ہے، لیکن اس کے انتقال کی صورت کے اندر اس کی بیوہ کو دی جاتی ہے، لہٰذا وہی اس کی حقدار ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے گویا انعام کی، اس کی شرعی حیثیت اس کی انعام کی ہے۔ یوں ہی گریجویٹی بھی جو ہے وہ جائز ہے، البتہ جی پی فنڈ کے اندر جو رقم ملازم کی کٹ رہی تھی وہ لینا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ یا پرائیویٹ ادارہ ہے تو اس نے کنٹریبیوٹ کیا اپنا حصہ بھی ملازم کے ساتھ، تو 100 روپے ملازم کے کٹے اور 100 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ یا ادارے نے اس میں ڈالے، اور یہ 200 روپے اٹھا کے بینک میں رکھ دیے۔ اب اس کے اوپر ملتا ہے انٹرسٹ، سود۔ تو ایسی صورت میں جو اس کے اپنے ملازم کے کٹے اور جو گورنمنٹ کے ادارے نے ملا، یہ تو اس کے حق میں حلال ہیں، لیکن جو اس کے اوپر سود مل رہا ہے وہ اس کے حق میں حلال نہیں ہے۔ سود ہر مسلمان کے حق میں جو ہے وہ حرام ہے، تو اس کے لیے لینا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر گورنمنٹ ملازم ہے تو اب وہاں پر جس وقت کوئی بھی شخص جو ہے وہ فنڈ کا ڈاکومنٹ سائن کر رہا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہیں کہ بسا اوقات آپشن ہوتا ہے کہ منیمم تو اتنا آپ کو فنڈ کٹوانا ہوگا جی پی فنڈ، لیکن آپ زیادہ بھی کٹوا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو چونکہ یہ فنڈ جو ہے وہ سود کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے، تو اس لیے اس میں زیادہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ منیمم جتنا کم از کم ضروری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ضروری ہے، فقط آپ اتنا ہی جو ہے وہ اس نیت سے جو ہے وہ کروائیں کہ اس کے اوپر جو بھی نفع مجھے جو ہے وہ ملے گا وہ میں مستحقین بیت المال کو جو ہے وہ دوں گا۔ مستحقین بیت المال سے مراد سب سے پہلے تو شرعی فقیر جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ معذور اپاہج لوگ، یہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور بھی اس کی تفصیل ہے، مختصر ہی ہے۔ تو اس نیت سے یہ جو ہے وہ لے، اور اپنے بعد جو ورثاء ہیں ان کو بھی یہی وصیت کر دے کہ بھئی اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میرے مرنے کے بعد تمہیں یہ ملتا ہے تو اس میں سے اتنا تم لے سکتے ہو، اور باقی جو ہے وہ تم مستحقین بیت المال میں صرف کرو گے۔ اور پرائیویٹ ملازم ہے تو ایسی صورت کے اندر یہی نیت ہو۔ پرائیویٹ ملازمت کے اندر بھی اگر یہ ضروری نہیں ہے، آپشنل ہے تو ہرگز نہ لے، ضروری ہے تو پھر صرف منیمم پر اکتفا کرے،
اور ایسی صورت میں نیت یہی ہو کہ جو بھی ملے گا وہ ثواب کی نیت کے بغیر میں شرعی فقیر مستحقین زکوٰۃ کو دے دوں گا، یہ اس کے اوپر لازم بھی ہے۔ تو یہ مکمل جو ہے وہ تفصیل ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ جو ہے وہ اینول چارج جو آپ کی لیوز ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ جمع ہوتی رہتی ہیں تو ان کے پیسے ملتے ہیں، تو وہ لینا بھی جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق کچھ یہ چیزیں تھیں، مزید کوئی اور چیزیں ہیں تو اس کے لیے یقیناً جو ہے وہ آپ دارالفتاح اہل سنت رابطہ کر لیں گے تو ان کی جو بھی مد ہے کہ کس مد میں مل رہے ہیں اس کو جاننے کے بعد آپ کو بتایا جا سکے گا۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کسی ملازم کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو ملنے والی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو جن میں وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے جی پی فنڈ کے اندر جو آپ کے پیسے کٹ رہے تھے اس میں یقیناً وراثت تقسیم ہوگی کہ وہ اس شخص کی سیلری میں سے کٹ رہے تھے، لیکن جو پنشن مل رہی ہے یا گریجویٹی مل رہی ہے وہ جو ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ گورنمنٹ کی جانب سے وہ انعام ہے، تو جسے دی جائے گی وہی اس کا جو ہے وہ مالک ہوگا۔ البتہ کئی جگہوں کے اوپر ایز اے مالک اس کا نام ہوتا ہے، کئی جگہوں پر ایز اے نامنی نام ہوتا ہے کہ وہ فقط وصول کرنے کا حقدار ہے گورنمنٹ سے یا بینک سے۔ جہاں نامنی ہوگا تو وہاں پھر وہ لے گا تو، لیکن لے کر وہ سارا خود نہیں رکھ سکتا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یا تو اس شخص نے وصیت کی ہوگی کہ بھئی یہ میرا جو ہے وہ اس کے مطابق فلاں فلاں کو جو ہے وہ دیا جائے، یا گورنمنٹ کے قوانین جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتے ہوں گے کہ یہ ہم جو ہے وہ فلاں شخص کو دے رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق وہ چیز بیوہ کو مل رہی ہے تو اب اس شخص کی وصیت بھی کارآمد نہیں ہوگی، بلکہ وہ بیوہ ہی اس کی حقدار قرار پائے گی۔ ظاہر وصیت تو اپنے ملکیت میں ہی ہوگی جی، نا، جو کہ وہ کچھ اس کی اپنے- ملکیت ہی نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اب انعام ہے۔ اسی طرح کام کے دوران حادثہ ہو جائے تو بطور امداد کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے، جی جی اس میں بھی انہی سے اس بات کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ یہ کس کے لیے آپ دے رہے ہیں ٹھیک، اور اس کی تقسیم کے بارے میں کیا فارمولہ ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی وراثت کی تقسیم کے مطابق اس کو تقسیم کریں وہ رسم ہے تو پھر اس کے مطابق ہی ہوگی، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں برابر تقسیم کریں تو پھر بیوہ بیٹے بیٹی سب کو برابر برابر جو ہے وہ ملے گا۔ تو یوں جو ہے وہ چیزوں کے اندر فرق پڑ جاتا ہے کہ کون سی چیز وراثت کے اعتبار سے تقسیم ہوگی ٹھیک، اور کون سی چیز جو ہے وہ وراثت کے اصولوں سے ہٹ کر جب گورنمنٹ کی طرف سے انعام یا مدد ہے تو وہ پھر ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق تقسیم ہو۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو خاص صورتحال جس کو بھی درپیش ہو تو اس کے حوالے سے وہ ضرور رہنمائی حاصل کرے۔ اچھا، ایک بات آپ نے جیسے کہی نا کہ اس نیت سے یہ پیسے کٹوائیں اور یوں کریں، اب ہوتا یہ ہے کہ کئی ایسے ہیں، یہ تو ایک خاص ملازمت کا ایک معاملہ ہے اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جہاں ان کو یہ آپشن ہے کہ بھئی نہ کٹوائیں تو ٹھیک ہے نہ کٹوائیں، جہاں یہ آپشن ہے کہ یہ انٹرسٹ فری کرا سکتے ہیں تو وہاں وہی کالم اوکے کریں گے، اور جہاں یہ کالم کوئی بھی نہیں ہے بس وہی ایک آپشن ہے کہ ان کو کٹوانے بھی ہیں اس پر سود بھی ملے گا، تو یہ آپ نے بتا دیا کہ بھئی وہ بیت المال کی نیت سے لے کے ان مصارفین پر خرچ کرے گا۔ سوال پیدا ہے کہ کئی لوگ عام طور پر بھی روٹین میں بینک میں دیگر جگہوں پر جو بھی اس طرح کے پیسے آنے کی امید ہوتی ہے نا، ان میں بھی ایک تعداد ایسی ملے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کریں گے، جی، یعنی پیسے کا حصول اس طرح لے کر اور وہ آگے انہوں نے غریبوں کی مدد کرنی۔ میرے پاس بھی چند دن پہلے ایک آدمی آیا، بڑی عجیب بات اس نے کی کہ ہم بینکوں سے پیسہ اس لیے سود کا اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بھی کئی جگہوں پہ رشوتیں دینی پڑتی، تو جو ناجائز پیسہ ہے وہ ناجائز راستے پہ ہی جا رہا ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر رہے۔ کیا کہیں گے آپ اس سوچ پر؟ استغفر اللہ، ایسا یعنی سوچنا کہ جناب حرام پیسے کو حرام میں ہی جو ہے وہ خرچ میں کروں گا تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک آپ نے حرام کے حصول کے لیے جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا، وہ آپ گناہ گار ہوئے، دوسری جگہ بھی جو آپ حرام میں ہی دے رہے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ آپ گناہ گار ہی ہیں، جبکہ وہ رشوت جو ہے وہ بن رہا ہے تو آپ کے لیے دینا ہی جائز نہیں ہے، نہ حلال پیسہ نہ حرام پیسہ۔ اگر کسی کے پاس حرام پیسہ آ بھی گیا اولاً تو اسے لینا نہیں چاہیے، اسے کوئی ایسا ایگریمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے پاس حرام پیسہ آئے، لیکن بالفرض اگر آ گیا، غلط فہمی میں علم پہلے نہیں تھا اب آ گیا، تو توبہ کے بعد اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس حرام پیسے کو حرام جگہ پر ہی خرچ کرے،
بلکہ اس کو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کیا جائے گا۔ اب کئی لوگ اس معاملے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پیسہ جو سود کا ہے یہ مسجد کے واش روم میں لگا دیا جائے، حالانکہ مسجد میں یا مسجد کے واش روم میں لگانے کی اجازت نہیں ہے، وہ پیسہ مستحق زکوٰۃ کو ہی دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بالکل۔ تو اب اور ثواب کی نیت بھی اس کے اندر آپ نے نہیں کرنی کہ وہ اس قدر جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ پیسہ ہے کہ اس میں ثواب کی نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ جناب میں حرام جگہ پر ہی دے رہا ہوں، اپنے اوپر نہیں لگا رہا، نہیں، چونکہ وہ خرچ تو آپ ہی کر رہے ہیں نا، اور جس جگہ شریعت نے اس کو خرچ کرنے بتایا آپ وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ آپ دوسری دفعہ جو ہے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہم سود خود نہیں لیں گے بلکہ ہم جو ہے وہ اس کو اٹھا کر کسی دوسرے کو جو ہے وہ دے دیں گے، اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کریں اسلحہ خریدنے کا، یا جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ نشہ آور چیزیں جو ہے وہ خریدنے کا، اور آپ بولیں کہ بھئی میں اس کا جو ہے نا وہ نفع خود نہیں رکھوں گا بلکہ یہ چیز تو میں یہاں سے اٹھا کے وہاں آگے اس کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں، میرا اس کے اندر کوئی غرض جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ مجرم قرار پاتے ہیں اس تمام ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہونے کی وجہ سے۔ تو جب آپ ایگریمنٹ کسی کے ساتھ سود کا کر رہے ہیں، بھلے آپ کی نیت ہے کہ سود کسی اور کو دے دیں گے، لیکن ایگریمنٹ کر کے ہی آپ جو ہے وہ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ اللہ پاک سے اعلان جنگ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس نیت کے ساتھ بھی سودی اکاؤنٹ کھلوانا یا کہیں سے بھی سود حاصل کرنا کہ میں غریب کو دے دوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک ہے ایگریمنٹ کرنا، ایگریمنٹ ہی حرام ہے۔ کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر سود ملتا نہیں ہے، مگر ایگریمنٹ میں شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ خلاف ورزی کی تو آپ کو دینا پڑے گا یا ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی ایگریمنٹ آپ کر رہے ہیں یہی ناجائز ہے۔ کریڈٹ کارڈ وغیرہ، کریڈٹ کارڈ جیسے اگرچہ آپ کو ابھی وہ نہیں ملا، آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو حاصل نہیں کروں گا، لیکن آپ کا اس چیز کے اوپر ایگری ہونا، راضی ہونا ہی جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے، یہی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو ہم نے صورت بیان کی وہ ایسے ہی ہے کہ جہاں پر اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، وہ نوکری کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ اس کے اندر ایک شک جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے ہے، لیکن جہاں ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، جیسے عام طور پہ ہم جو ہے وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ کھلوا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ہم پہ زبردستی نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہی کھلوائیں، آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کا آپشن بھی جو ہے موجود ہے، آپ وہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ اسی طرح کئی جگہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب نوکری کے لیے رشوت دینا جو ہے وہ جائز ہو جائے، تو وہاں پہ بھی ان کا یہ سوال ہوتا ہے، تو نوکری کے لیے رشوت دینا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ آپ اس نوکری کے 100% جو ہے وہ اہل ہوں، اس کے باوجود بھی نوکری کے حصول کے لیے رشوت دینا اس کی ہرگز اجازت نہیں، کیونکہ جس طرح آپ اہل ہیں اس طرح ہو سکتا ہے 10 اور اہل ہوں۔ ظاہر ہے عام طور پہ کبھی بھی دیکھتے ہیں جاب اگر 100 آدمی نے لگنا ہے تو تقریباً 1000 تو درخواستیں موصول ہوتی ہیں۔ جی ایسے ہی، تو لہٰذا جاب کے حصول کے لیے رشوت دینا یا جو ہے وہ اس نیت سے جو ہے وہ سودی اکاؤنٹ کھلوانا یا کسی سے بھی سود لینا کہ میں یہ صدقہ کر دوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یوں ہی کئی لوگ جو چور ڈکیت ہوتے ہیں، پرانی کہانیوں میں پڑھیں کہ جناب وہ امیروں سے مال جو ہے نا وہ چھین کر غریبوں میں تقسیم جو ہے وہ کر دیتے تھے، تو اس سے ان کا یہ فعل جائز نہیں ہو جاتا۔ بہرحال وہ چوری ڈکیتی اگر وہ امیر کے پاس وہ مال حلال طریقے سے کیا حرام طریقے سے بھی ہو، تو اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ یہ اس سے چھین کر جو ہے وہ غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم کرتا پھرے، تو لہٰذا ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں، یعنی یہ نیت ویلڈ نہیں ہے، ویلڈ نہیں۔ اور اس میں یہ کئی طرح چاہے وہ بینک کے معاملات ہوں یا کچھ اور ہوں، کاروبار میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں یوں کر لوں گا تو میرے کو چونکہ پروفٹ زیادہ ہوگا، اور وہ پروفٹ میں خود نہیں رکھوں گا، یا اس کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے کہ اتنا یہ مسجد میں دیں گے یا فلاں جگہ دے دیں گے، اور اتنا ہم خود ہمارے لیے بھی شاید وہ صاف ہو جائے گا، تو اس طرح کی نیتیں یہ نہیں چلیں گی۔ حالانکہ اس میں تو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ پاک پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ صدقے میں کبھی بھی یہ نیت کرنا کہ میں جو ہے وہ ناپاک مال سے جو ہے وہ حرام مال کو جو ہے وہ صدقہ کروں اور ثواب کی امید رکھوں، یہ سراسر جو ہے وہ نادانی ہے۔ وہاں بھی جہاں سود کے معاملے میں حکم دیا جا رہا ہے وہاں ثواب کی نیت سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ شریعت نے اب حکم دیا ہے کہ اس پیسے کو تم نے اپنی ملکیت سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے،
اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے بری ذمہ کرنا ہے تو اب شریعت بتا رہی ہے کہ وہ پیسہ بھائی نالے میں نہیں پھینکنا، اس کو دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ وہ جہاں شریعت بتا رہی ہے وہیں دینا ہے بس. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر تم دیتے رہو اور ادھر سے حرام جو ہے وہ حاصل کرتے رہو، اس کی ہرگز اجازت نہیں. جی بڑھتے ہیں ناظرین کے مزید سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا. محمد دانش شتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، بعض اوقات ہم کوئی اوراد و وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، مسجد سے نکلے اور سامنے کوئی بڑی عمر کے شخص نظر آئے، تو اب ہم آیت الکرسی بھی سٹارٹ کی تھی، تو اب ان کو سلام بھی کرنا ہے، تو کیا یہاں پر موقوف کر کے سلام کرنا بہتر ہے؟ اگر سلام نہیں کرتے تو ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار اس بچے نے سلام نہیں کیا، تو اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کو موقوف کر کے سلام کیا جائے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے پڑھی جائے، یا وہیں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھ لی جائے؟ ٹھیک ہے جی، مزید سوال. سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے بھول کر الحمد پڑھ لی، بعد میں یاد آیا مجھے اتحیات پڑھنی تھی، پھر میں نے اتحیات پڑھ دی اور اوپر ہو گیا، کیا میرے اوپر سہو سجدہ لاگو ہو گیا؟ الحمد پڑھ لی، صرف الحمد پڑھا، کتنا پڑھا؟ اس طرح کے سوالات جب ہوں تو اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی آپ بیان کر دیا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ لی تھی، آیت پوری پڑھی یا پوری صورت یا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ دی. بہرحال اس کی جو بھی صورتیں ہیں ہم اس پر انشاءاللہ آگاہی دینے کی کوشش کریں گے. شارجہ سے ہیں دانش بھائی، آیت الکرسی کا پوچھ رہے ہیں اور جی، ملاقات. آپ قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت کر رہے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں کسی شخص کو سلام کرنے کی جو ہے وہ نوبت آ گئی، تو ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے وہ سلام کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں جب آپ دوبارہ واپس آئیں تو پھر جو ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ جو ہے وہ پڑھ لیں. جہاں سے چھوڑی ہے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ نئے سرے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. قاعدہ اولیٰ میں بھول کر الحمد پڑھ لی. قاعدہ اولیٰ کے اندر التحیات چونکہ پڑھنا واجب ہے اور اپنے تمام الفاظ کے ساتھ جو ہے واجب ہے، تو اگر التحیات سے پہلے یا قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد بھی اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو ایسی صورت کے اندر بھول کر یہ عمل کیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا. سورہ فاتحہ کی بجائے اگر جیسے اتنی مقدار بھی پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر کسی نے پڑھ لیا، یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا جی، اور اس کو یاد آ گیا کہ یہ تو بھی سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہوگا. یہ اتنی مقدار جی گویا کہ 3 سبحان اللہ کی مقدار بن جائے گا. جی. ٹھیک ہے. مزید کچھ میسیجز اس طرف ہم آتے ہیں. فرمایا کہ رجب المرجب کے روزے رکھنا اور صحیح دن کون سے ہیں، مطلب فضیلت کے اعتبار سے سوال ان کا واضح نہیں ہے، بہرحال روزوں کے حوالے سے ہیں، کن دنوں کی فضیلت ہے بطور خاص؟ ماہ رجب جو ہے وہ پورا ہی بابرکت جو ہے وہ مہینہ ہے، اور نہ صرف رجب بلکہ آگے آنے والا شعبان اور پھر رمضان. تو ماہ رجب کی ابتدائی جو ہے وہ 3 دن روزہ رکھنے کا جو ہے وہ بہت ثواب ہے. تو یوں ابتدائی 3 دن اسی یوں ہی جو ہے وہ 15 رجب المرجب، 27 رجب المرجب اور رجب کے پھر کسی بھی دن جو ہے وہ روزہ رکھیں تو یقیناً وہ فضیلت والے ایام. ٹھیک ہے. بدن سے چپکا ہوا ٹروزر وغیرہ سردی میں بھی پہنتے ہیں، تو اس کو پہن کر اسی طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ بدن تو اس سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے؟ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جو کہ جسم کے ساتھ جو ہے وہ چپکا ہوا ہے کہ اعضاء کے جو حیت ہے، باڈی شیپ ہے، وہ واضح جو ہے وہ ہو رہا ہو، ایسا لباس پہن کر غیروں کے سامنے آنا یعنی نامحرم کے سامنے آنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یا محارم کے سامنے بھی اگر جو ہے وہ مرد یا عورت آتے ہیں کہ ران یا اس طرح ستر کا کوئی حصے کی اس طرح کی باڈی شیپ نظر آتا ہے تو یہ جائز نہیں. البتہ نماز اس صورت کے اندر اگر پڑھیں گے تو ہو تو جائے گی، لیکن نماز جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہوگی، کیونکہ ایسے لباس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ باہر لوگوں کے سامنے نہیں جاتا. تو جس لباس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں جا سکتے، اس لباس میں بارگاہ رب العزت کے اندر جانا کیوں کر جو ہے وہ مناسب ہوگا. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کراہت آئے گی. کراہت آئے گی. ٹھیک ہے. آج کے دور میں اگر لڑکا لڑکی آپس میں باتیں نہ کریں تو رشتہ نہیں ہوتا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. نامحرموں کا آپس میں جو ہے وہ باتیں کرنا یہ شادی سے پہلے جو ہے وہ جائز ہی جو ہے وہ نہیں ہے. تو اگرچہ رشتہ نہ ہوتا ہو، اس بنیاد پر رشتہ کروانے کے لیے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی جائیں، یا جو ہے وہ منگیتر آپس میں جو ہے وہ یا جن کے رشتے کی بات چل رہی ہے وہ آپس میں گھومنے پھرنے جو ہے وہ جائیں، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اس سے بچنے کا ہی
حکم ہوگا ایسی جگہ رشتہ ہی نہ کیا جائے، یا پہلے ہی بتا دیا جائے کہ بھئی شرعی اعتبار سے یہ چیز جائز نہیں ہے، تو ہماری لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ نکاح سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ لڑکی سے نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، سلام کے جواب کی آپ نے بات کی، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے، اور ایک سوال یہ ہے کہ میسیج پر جو سلام کیا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ کیا جاتا ہے، کیا حکم؟ عام طور پر جو میسیجز وغیرہ کے اوپر سلام کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کسی کو میسیج فارورڈ کر رہے ہیں، ویسے ہی میسیجز کر رہے ہیں، اس میں سلام لکھ دیا، تو وہ واجب نہیں ہے۔ در حقیقت سلام تحیت یعنی وہ سلام جو ملاقات کی غرض سے آنے والا شخص آپ کو سلام کرے، اس سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو میسیج پر بھی سلام اگر تحیت میسیج کی بھی- صورت ہو سکتی جی ہے؟ بالکل، میسیج کے اوپر بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اسی طرح ملاقات کی غرض سے جیسے خط و کتابت میسیج یعنی خیر و عافیت ایڈوانس معلوم کرنا۔ کے لیے جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ آپ کو سلام کیا، تو اب ایسی صورت میں سلام کا جواب دینا واجب ہوگا۔ اچھا، ویسے عام طور پہ جیسے چلے آپ کا بھی ہے، سلام تو کرتے ہی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے جی کہ اکثر یہی ہوتا ہے، ہمیں تو تقریباً خیر و عافیت پوچھ لیتے ہیں، لیکن وہ مسئلے کے ضمن میں ہی ہوتا ہے، اصل تو آگے والا مقصود ہوتا ہے، تو اس میں کیا کہیں گے؟ یہ ہاں، مسئلہ پوچھنے کے لیے سائل جو ہے وہ آیا، یا مثال کے طور پر سرکاری ملازم ہے، اس کے پاس کوئی کام کی غرض سے آیا ہے، ویسے کسی کے پاس کوئی کام کی غرض سے یا دکان پر آ کر بھی جو ہے وہ سلام کر کے پھر جو ہے وہ دکاندار سے سودا ہی جو ہے وہ خریدنا ہوتا ہے، یہاں ملاقات جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتی، لہٰذا اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن واجب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ دینا گناہ جو ہے وہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم سلام کا جو ہے وہ جواب دیں، کہ سلام عام کریں گے تو انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، سلام کے بہرحال مواقع بھی ہیں ناظرین کرام، یہ بھی اس کو اب یوں کہنے کہ یہ بھی ایک کم علمی ہے کہ بعض اوقات آدمی ایسے مواقع پر سلام کر رہا ہوتا ہے کہ جواب دینا تو واجب نہیں ہوتا، وہاں سلام کرنا بھی منع ہوتا ہے، یعنی سلام بھی وہاں نہیں کریں، آپ اجازت ہی نہیں ہے۔ اب مسجد میں آئے، السلام علیکم، کوئی درس ہو رہا ہے، 5-10 بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم، تو اب وہ وہاں پہ موقع ہی نہیں ہے، آپ بھی خاموشی کے ساتھ شریک ہو جائیں اگر وہ اس طرح کا ہے۔ اسی طرح آپ کسی کے ہاں بھی جاتے ہیں، کسی آفس میں بھی آپ جاتے ہیں، اور ہمارے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، بیٹھی ہیں، کوئی وراثت کا چل رہا ہے، کبھی کوئی طلاق کا معاملہ چل رہا ہے، کچھ اور ہے، 8-10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اب نیا آنے والا شخص ہے، وہ وہاں پر آ کر یہی کہ سلام لے، تو یہ وہ مواقع ہی نہیں ہے کہ اس کے موقع پر ابھی وہ ملاقات ہے ہی نہیں اس طرح کی۔ جیسے علماء نے یہ مسئلہ تو لکھا نا، قاضی کے پاس جیسے آئے ہیں، جی جج کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، تو اب یہ موقع، اب یہ سلام کا موقع جی نہیں ہے۔ یعنی اسی طرح کوئی شخص بھیک مانگنے آتا ہے تو اس کی غرض بھی دکانوں پر سلام لینا نہیں ہے، بلکہ اپنا سوال کرنا ہے، بھیک مانگنا ہے، تو یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں پر ظاہر جواب دینا بھی کسی طرح واجب نہیں ہے، اور بعض ایسی جگہ پہ کہ جہاں بالکل سلام کرنے بھی نہیں چاہیے، کہ لوگ اگر اپنے معاملات کے اندر مشغول ہیں اور بالخصوص کھانے پینے میں ہی لگے ہیں، ایک ٹیبل پوری لگی ہوئی ہے، کھا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی آ کر انہیں سلام کرتا ہے تو دونوں طرف پھر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی وہ کہیں کہ جواب کیوں نہیں دیا مجھے، اور وہ اپنے معاملات کے اندر مشغول ہیں، تو موقع محل دیکھ کر یہ سلام کرنا چاہیے۔ البتہ سلام کو عام کرنے کا ہمیں ضرور حکم دیا گیا ہے کہ سلام کو ہم عام کریں۔ مساجد کے اندر بعض اوقات کوئی آدمی اپنے وظیفے میں مشغول ہے، پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، دوسرا جا کر اس سے السلام علیکم، ابھی آپ کا موقع نہیں۔ عام طور پر جماعت کے بعد لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سلام لے لیتے ہیں، آپ اس وقت مل لیں، ملاقات کر لیں، لیکن جس آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ ملاقات کی غرض سے نہ اٹھ رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، وہ اپنا کچھ پڑھ رہا ہے، انگلیوں پہ پڑھ رہا ہے، بھی کچھ تسبیح اس نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، تو اب آپ اس سے بغیر کسی ضرورت کے تو آپ اس کو وہاں بھی سلام نہ کریں، اس کو اپنے معاملات کے اندر آپ مشغول رہنے دیں، اس کو پڑھنے دیں۔ تو ان چیزوں کا آپ جو ہے وہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ مزید سوالات لیتے ہیں، بلکہ ویڈیو سوال۔ میرا نام اعجاز علی ہے، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اور ہم اولاد ہیں، یا کوئی بھی اولاد ہے 4-5 ان کی، اس میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں جیسے پراپرٹی کے لحاظ سے یا کسی ملکیت کے لحاظ سے یا کسی بھی چیز کے لحاظ سے، اور اس میں ایک اولاد کو تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے، ایک کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، اس کو حصہ کم آ رہا ہے، اس کو زیادہ آ رہا ہے، اس لحاظ سے وہ والدین سے اولاد کہہ سکتی ہے کہ امی مجھے تو آپ نے حصہ کم دیا ہے اور ان کو زیادہ کیوں دیا؟ اس طرح کا سوال کرنا والدین سے، یہ نافرمانی کے زمرے میں تو نہیں آ جائے گا؟
والدین کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ پہلے سوالیہ نشان ہے کہ جب بھی کبھی والدین اپنی زندگی میں ہی بٹوارہ کرنا چاہ رہے ہیں، زندگی میں ہی دینا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے دینی شرعی احکامات ہیں، پہلے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں اولاد کے دلوں میں بھی کوئی ایسی باتیں پیدا نہ ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ والدین زندگی کے اندر اپنے مال کے مالک ہیں، ان کے مال کی تقسیم کا مطالبہ اولاد کی جانب سے اس طرح کہ والدین کو تکلیف پہنچے، یہ جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہ مالک ہیں، وہ جو چاہے اس کا کریں، وہ کسی میں کوئی چیز تقسیم نہ کریں، کہ وراثت بعد انتقال ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ اگر والدین خود ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی اولاد میں اپنا مال تقسیم کر دیں، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ انہیں یہ کہتی ہے کہ اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے وہ جتنا مال اپنے لیے یا اپنی اہلیہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں۔ اور اس میں سب سے پہلے بنیادی چیز ان باتوں پر خیال رکھنا چاہیے کہ اگر حج نہیں کیا ہوا اور حج فرض کی صورت بنتی ہے تو حج فرض جو ہے وہ ادا کر لیں، اور کوئی مالی واجبات ہیں یا قرض ہیں تو ان کی ادائیگی کر لیں۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک مال ہے جسے وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں دو طریقے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اولاد میں برابر برابر تقسیم کرے، جتنا بیٹے کو دے اتنا ہی بیٹی کو دے۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ جتنا بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل جو ہے وہ دے، جیسے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی گناہ نہیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی اولاد ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ معذور ہے یا جو ہے وہ لاچار ہے مالی اعتبار سے، یا طالب علم دین ہے کہ علم دین میں مصروف ہے، اس وجہ سے اگر والدین ایسی کسی اولاد کو کچھ حصہ زیادہ دینا چاہیں، دوسرے کسی کو محروم نہ کریں، تو ایسی صورت کے اندر ان کے لیے ایسا کرنا بھی جائز ہے، وہ اسے جو ہے وہ دے سکتے۔ تو یہ ہے والدین کے لیے تقسیم کا طریقہ کار۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں یہ تقسیم ہو رہی ہے یا وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ کئی دفعہ یہ تقسیم مائیں کر رہی ہوتی ہیں، در حقیقت وہ وراثت ہوتی ہے ان کے شوہر کی، بچوں کے باپ کی جو انتقال کر چکا ہوتا ہے۔ تو اب ماں تقسیم کر رہی ہوتی ہے اور یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا مال ہے، میں جس کو جتنا چاہے دے دوں، حالانکہ وہ اس کا مال نہیں ہوتا، وہ تو اس کے شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی وہ مال بچوں کا اور اس کا خود کا ہو گیا ہے۔ تو اب جس کا جتنا حصہ ہے اس پر وہی دینا لازم ہے۔ یہ اپنے حصے میں تو تقسیم اپنی مرضی سے کر سکے، 8ویں حصے سے، 8ویں حصے سے، بقیہ کے اندر اس کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہے تو یقیناً یہ چیز جو ہے وہ والدہ کو بسا اوقات بولنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ تو اگر یہ والی صورت ہے کہ بھئی والد کا حصہ ہے اور والدہ اپنی مرضی سے تقسیم کر رہی ہے، تو اولاد کو یہ چاہیے کہ آسن انداز میں والدہ کو اس بات پر راضی کریں کہ ہم پہلے اس معاملے پر شرعی رہنمائی لے کر فتویٰ حاصل کریں کہ والد مرحوم کی جائیداد کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار کیا ہے اور کس وارث کا کتنا حصہ ہے، تاکہ پھر جب وہ فتویٰ ان کے سامنے آ جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میرا اس میں کتنا اختیار ہے 8ویں حصے میں، اور بقیہ میں تو جو شریعت نے مجھے کہا اس کے مطابق ہی ہر ایک کو مجھے دینا ہوگا۔ اچھا، اگر واقعی زندگی کے اندر ماں اپنی ہی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہے تو بھی اس میں بجائے اس کے کہ آپ یہ اعتراض کریں کہ بھئی فلاں کو کیوں اتنا دیا، فلاں مجھے جو ہے وہ کیوں اتنا دیا، سب سے پہلے آپ کو والدین کی خیر خواہی کرنی چاہیے کہ انہیں اس طرف لے کر آئیے کہ امی یا ابو اس معاملے پر ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ زندگی میں تقسیم کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ بولیں کہ مجھے کیوں کم دیا، آپ اوورالی بات کریں کہ امی طریقہ کار، اسلامی طریقہ کار یہ ہے، مفتی صاحب کے پاس چل کے سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ امی اگر کسی بچے کو زیادہ دے رہی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو یا مالی اعتبار سے کمزور ہو، اس وجہ سے وہ اسے زیادہ دے رہی ہوں اور اس کے مقابلے میں آپ کو کم مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا اعتراض کرنا ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی وجہ نہ ہو تو چونکہ والدین ہیں اپنے مال کے مالک، ایسی صورت کے اندر جبکہ وہ سب کو دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، تو ان کو گناہ گار نہیں کہا جا سکتا۔
ہاں ایسی صورت میں ایک ہے کہ محبت اور اپنائیت میں یہ بات کرنا کہ امی جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کم ملا ہے، کچھ آپ اس پر نظر جو ہے وہ ڈالیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی جانب سے جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ ناانصافی کر رہی ہیں، اور آپ یہاں تکلیف پر پہنچانا۔ ظلم کر رہی ہیں، تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ سراسر جو ہے وہ حرام اور گناہ میں لے جانے والا جو ہے وہ کام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اولاد کو جو کچھ بیٹھے بٹھائے ہی در حقیقت جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے، ان کا اپنا کمایا ہوا نہیں ہوتا، وہ ماں یا باپ کا کمایا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو مل رہا ہے زندگی کے اندر اس سے صبر و شکر جو ہے وہ قناعت کرے۔ چاہیے تو یہ کہ والدین کی زندگی کے اندر لیں ہی نہیں، بلکہ وہ دیں تو ان کو واپس کریں کہ نہیں ابھی تو ہمارے موقع ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، جی نہ یہ کہ اس موقع میں ہم آپ کا مال بھی آپ سے جو ہے وہ چھین کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ تو اولاد کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، نارمل طبقے میں اگر ہم دیکھیں، نارمل افراد میں، کہ باپ نے بھی بس اتنا ہی والد نے کمایا کہ جو گزارے موافق چلتا رہا، ایک آدھ کوئی مکان ہوتا ہے جس میں شروع سے ہی وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور بچے ایک طرح کے خود کفیل ہو رہے ہوتے ہیں، کما بھی رہے ہوتے ہیں، سب معاملات ہوتے ہیں۔ اب وہ اس معاملے میں بھی بس اوقات اپنے ماں باپ کو بڑی تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کون سا کوئی جمع کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کون سا کوئی پیسہ جوڑا۔ اچھا، جو ان کے پاس ہوتا ہے اس میں بھی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بس بیچیں مکان، آپ ہمیں ہمارا حصہ دے دیں، ہمیں ہمارا حصہ دے دیں۔ تو یہ بالکل طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہے، اگر والدین زندگی میں یہ تقسیم کر رہے ہوں اور اپنا ہی مال تقسیم کر رہے ہیں، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں راضی کر لی جاتی ہیں یا وہ راضی ہو جاتی ہیں، بھائیوں کے ڈر سے کہیں یا ناراضگیوں سے کہیں یا کسی وجہ سے۔ بہرحال آپ کو بھی تجربہ ہے، سوال یہی ہمیں موصول ہوتا ہے کہ بیٹی راضی ہے، آپ بیان لے لیں ان کا، وہ راضی ہے، میں اپنا حصہ نہیں چاہتی۔ تو اگر واقعی اگر کسی کی بیٹیاں اس طرح راضی ہوں اور وہ کہیں کہ بیٹوں میں ہی تقسیم کر دیں، تو کیا حکم ہوگا؟ زندگی کے اندر جو ہے وہ اگر ایسا کوئی شخص جو ہے وہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا، کہ اگر بیٹیاں واقعی جو ہے وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی تو حرج نہیں۔ ہاں، بعد انتقال وراثت کی تقسیم میں بہنیں یہ کہتی ہیں ہم اپنا حصہ نہیں لے رہی، یہ چیز جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی، کیونکہ وراثت کے بعد جو ہے وہ ان کا ملکیت بن جاتی ہے۔ اب ان سے ان کا حصہ خریدا تو جا سکتا ہے، یا کسی اور چیز کے بدلے میں ان کے حصے سے دستبرداری کی صورت تو ہو سکتی ہے، لیکن مطلقاً معافی یہ جو ہے وہ بعد وراثت جو ہے وہ درست نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ لینا ہوگا، کچھ نہ کچھ لے کر، وہ تصالح والی صورت ہے، اسے شرعی طور پر کہا جاتا ہے، یعنی صلح کر لینا کہ میں وراثت میں سے بالفرض یہ آئی پیڈ ہے، تو اس کو لے کر کوئی اگر ایک ہوتا ہے کہ یہ میں لے کر میں بقیہ سے دستبردار ہونا ہوں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مطلقاً کہنا آپ لوگ کر لو اور میں دستبردار ہوتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ٹھیک نہیں، یا اپنا حصہ بیچ دینا، دوسرے ورثاء کو بیچ دینا، وہ جو ہے وہ انداز اختیار کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ڈیپ والے معاملات ہیں نہیں، ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے، اور ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب کبھی بٹوارے کی بات یا حصہ داری کی بات ہو تو لڑائی، آخر میں لڑائی ہے۔ پارٹنرشپ کریں گے بڑی پیار محبت کے ساتھ، اور آپس میں اس وقت تو جو پارٹنر ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ جس نے کسی سے پیسے انویسٹ کروانے ہیں، تو وہ بڑی پیار محبت کے ساتھ، اور پیار محبت ہی جہاں ہوگا، دوستی ہوگی، تو وہیں آدمی اعتماد کر کے پیسے دیتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ آخر تک پہنچتی ہے تو لڑائی، یعنی کوئی بھی کام ہم نے سیدھا شروع کرنا ہے لیکن ختم سیدھے طریقے سے نہیں کرنا، اس کا انجام، اس سے جو اختتام، تو وہ بالکل ایک ایسے انداز میں کرنا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی بعد میں پسند نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن آسان ہے، المؤمن حین لین، مومن آسان بھی ہے، نرم بھی ہے، اور آسان کیوں ہے کہ اس سے کام کرنا بھی آسان ہو، بات کرنا آسان ہو، اس سے کوئی ڈیل کرنا آسان ہو، اس سے معاملات کرنا آسان ہو، ہونا یہ چاہیے۔ لیکن ہمارے اکثر جو رویے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے حق کا اس حوالے سے بالکل بھی خیال نہیں رکھ پاتے کہ وہ سامنے والے کو کتنی اس معاملے میں تکلیف پہنچ رہی ہے، اور یہ تکلیف قریبی رشتہ دار پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بھائی دوسرے بھائی کا اگر حق لے کر بیٹھے گا، بہنیں بہنوں کا حق لے کر بیٹھ جائیں گے، یا بہنیں بھائیوں کے حوالے سے کچھ ایسے ہوں گے، تو پھر سراسر یہ زیادتی والے معاملات ہوں گے۔ اور یہاں پہ دونوں کو افہام و تفہیم سے بہرحال معاملات کو سمجھنا بھی چاہیے
ہمارے دین نے تو کئی لوگوں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ بڑے آسن انداز بیان کیے ہیں، اور جب اپنی فیملی کے اندر یہ معاملہ ہو تو بعض اوقات آدمی، جہاں پر شریعت بھی انہیں رخصت دیتی ہے کہ بھئی کچھ آپ افہام و تفہیم کر سکتے ہیں ان معاملات کے اندر، لیکن وہ پھر بھی اپنے بھائیوں پر یا اپنے محسنین پر کوئی کسی طرح کا ترس کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان سب کو اس حوالے سے بہرحال دینی گائیڈ لائن ضرور لینی چاہیے، شرعی طور پر مسائل ضرور سیکھنا چاہیے، ہر وقت ایک ہی لین کھینچ کر نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں اسے ادھر نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں گے کفیل صاحب، یہ جو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں، اور ہم نے ایسے کئی گھرانے دیکھے کہ جب راضی خوشی 40 سال 50 سال زندگی کے گزر گئے، اب جو ان کا وقت ہے کہ ایک عمر کا یہ تقاضا ہے کہ آپس میں مل بیٹھیں، اور بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، عموماً ہم ایک دوسرے کے بچوں کے یہاں شادیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن یہ کوئی پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے، کچھ مالی معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے ایک طرح کہیں کہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ وراثت کے معاملات میں در حقیقت جو ہے وہ ابتدائی طور پر تقسیم نہ ہونے کے بعد کئی اس طرح کے معاملات درپیش ہوتے ہیں، یعنی اصل بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ابتداً کچھ چیزیں جو ہے وہ طے نہیں کی جاتی، اور اس میں اب بعد میں کئی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ایک شخص کا حق نہیں بن رہا ہوتا، ہاں البتہ اس کا خلوص یا اس کی محنت یا جو ہے وہ اس کی سمجھے کہ ایک طریقے سے انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ مدد کی صورت میں چلی جاتی ہے، اس کا وہ تقاضا شرعی اعتبار سے نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک بھائی ہے کہ جناب اس نے جو ہے وہ ساری بہنوں کی شادیاں کر دیں، بھائیوں کی شادیاں کر دیں، دوسرا بھائی ہے جو کہتا ہے کہ بھئی میں نے انتقال کے بعد یہ چیز جو ہے وہ بنوائی ہے تو لہٰذا میں تو اس کے الگ سے جو ہے وہ پیسے لوں گا۔ تو پہلا والا بھائی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے بھی تو اتنا اپنے زندگی کے، اب میں اگر وہ تم سب کی شادیاں نہیں کرواتا تو اپنے پیسے جمع کرتا تو میری اپنی الگ بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہوتی۔ تو ایسے معاملات کے اندر دونوں طرف سے دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اگرچہ شرعی اعتبار سے وہ اپنے ان شادیوں کے پیسوں کا تقاضا نہیں کر سکتا، ظاہر اس نے قرضہ تو نہیں دیا ان کو، لیکن دوسروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے اپنی پوری زندگی ہماری جو ہے وہ بھلائی میں، خیریت میں، والدین کے بعد ہماری سرپرستی کرنے میں گزاری ہے، تو آج وہ موقع ہے کہ ہمیں صلح کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کا بھی خیال کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنے حصوں میں سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ تو یہ در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظرف کی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر سامنے والے کی خدمات یا احسانات کو قبول کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ خود غرض جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شرعی اعتبار سے تو کئی جگہوں کے اعتبار سے اگر آپ بطور فیصلہ بات کریں تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ چیز انسان کو سوچنے پر تو مجبور کرتی ہے کہ مروت بھی تو کسی چیز کا نام ہے، اس میں بھی تو کسی ایک کو دیکھنا ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان بھی تو ہے۔ تو ان تمام باتوں کا بہرحال دونوں طرف سے جو ہے وہ خیال ضرور کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات میرا خیال بڑے بھائی نقصان میں رہ جاتے ہیں، اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں، اور بڑے بھائی کا باپ کے بعد درجہ ہے اور اسے اتنا مقام مرتبہ حاصل ہے، لیکن بڑے بھائی جب سارے چھوٹوں کا دیکھتے ہیں، بہنوں کا دیکھتے ہیں، یہ سب معاملات کر رہے تھے، وہ بیچارے اپنی ذاتی کوئی پراپرٹی نہیں بنا پاتے، لیکن چھوٹے اگر پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بعض اوقات آگے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب معاملہ ہوتا ہے تو وہ اسی ایک مکان کا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مکان تو والد کا تھا، بس یہ بھی تقسیم کریں، خلاصہ یہ نکلا کہ وہ بڑا بھائی روڈ پہ آ جائے گا، تو وہ اس کے ساتھ پھر وہ بیچارہ روتا رہتا ہے ساری زندگی، تو اس کو بیچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں تو اس کے ساتھ بھی احسان مندی والے، انہوں نے اپنی جوانیاں ایک طرح کی، کئی ایسے گھرانے ہیں جن میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑا بھائی وہ معاملات چلاتا ہے، اب وہ اپنی زندگی کی تمام تر اپنی فیملی کو بھی ایک طرح وہ سائڈ پہ رکھ کر بس گزارے موافق چلا رہا ہوتا ہے، اور سب بھائیوں کو بہنوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بٹوارے کا معاملہ آئے تو اس وقت ہم یہ کہیں کہ بھائی اس کو ہم نے صرف نظر کر دینا ہے، اس کی خدمات کو صرف نظر کر دینا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، گنجائش آپ کے لیے رکھی ہے، اور دینی طور پر بھی اس معاملات میں گنجائش ہے، آپ شرعی دینی رہنمائی حاصل کر کے اپنے بھائی کا دل بھی خوش کریں، اور کم از کم یہ نہ کریں کہ اس کو گھر سے بے گھر کر دیں، اس طرح کے انداز نہیں اپنانے چاہیے، اور اس کے بھی شرعی طور پر رہنمائی لے کر کریں گے تو انشاءاللہ کسی کے ساتھ ایسے معاملات بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد رکھے، اور گھریلو معاملات آسان انداز سے ہمیں ڈیل کرنے کی بھی توفیق دے، ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر اور احسان مندی والا جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی در
پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ